بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے غیرت مند پاکستانیوں، آج میں اپنی پارٹی کے منشور کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہماری پارٹی کا مقصد کیا ہے اور کیوں ہم نے پارٹی بنائی۔ سب سے پہلے کہ ہم نے پارٹی کیوں بنائی، اس کا ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جب ہم نے نون لیگ کو بھی دیکھا، پیپلز پارٹی کو بھی دیکھا، آپ نون لیگ میں چلے جائیں، کتنے سینئر سیاستدان ہیں اس میں، شاہر خان عباسی ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں۔ جب ان سینئر پولیٹیشنز کی کوئی عزت نہیں ہے وہاں پہ، تو ہم جیسے نوجوان کی وہاں پہ کیسے عزت ہو سکتی ہے؟ ہم تو ان کے جوتوں کے برابر نہیں ہوں گے۔ وہاں پہ سارے مریم نواز شریف کے پیچھے ہاتھ باندھ کے جب کھڑے ہوں گے تو کیا عزت رہے گی؟ پیپلز پارٹی میں آپ چلے جائیں، یوسف رضا گیلانی، کتنے سینئر سیاستدان ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، عزت کرتا ہوں۔ قمر زمان قاہرہ، کتنے سینئر، وہ جب بلاول بھٹو کے پیچھے اس طرح کھڑے ہوں گے تو کیا ہماری وہاں پہ کیا وہ ہوگی، اصلیت ہوگی؟ تو میں نے اس وجہ سے یہ پارٹی بنائی، ابھی تنظیم ہے، ہم نے بنائی اس وجہ سے کہ آپ جب بادشاہ کے محل میں غلام بننے سے بہتر ہے کہ بندہ ایک چھوٹا سا گھر، ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائے، اس کا بادشاہ بن جائے، تاکہ بندہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات تو کر سکے۔ اس وجہ سے ہمارا پارٹی بنانے کا مقصد ہے، اور انشاءاللہ اس پارٹی کو ہم رجسٹرڈ بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو منشور کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا منشور، میرٹ۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس ملک میں کوئی میرٹ نہیں ہے، میرٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے اس ملک میں۔ اور یہاں پر جب بھی کوئی بڑا بندہ جب کسی بڑے عہدے پہ لگتا ہے تو لوگ سفارش مانگنے آ جاتے ہیں۔ اس بندے کو خوف خدا نہیں ہوتا کہ میں ایک بندے کا حق مار رہا ہوں، اور سفارشی بندے کو وہاں پہ لگا دیتا ہے کیونکہ اس کو آگے نہیں آنے دیتے۔ اور یہ ہر شعبے میں ہے، میں کسی ایک شعبے کا نام کیا لوں، ہر شعبے میں میرٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ تو ہم جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو ہمارا سب سے پہلا، گورنمنٹ چھوڑے ہمارا ممبر بھی اگر پارلیمنٹ میں جائے گا تو ہم یہ قرارداد لائیں گے میرٹ کے اوپر۔ دوسری بات ہماری پولیس ریفارمز کے اوپر ہے کہ پولیس میں ریفارمز ہونے چاہیے۔ جب پولیس میں کرپشن ختم ہوگی نا، کرپشن ختم ہوگی، پھر آپ اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ کچھ پولیس والے بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ کچھ جو پولیس والے ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ آدھی سے زیادہ دکھیتی ہیں۔ آپ کراچی میں دیکھ لیں، ایک آیا تھا باہر سے، پردیش سے ایک بندہ، فیملی کے پاس 16 سال بعد، اور کل پرسوں ہی وہ ڈکیتوں نے ان کو مار دیا۔ 16 سال بعد ایک بندہ اپنی فیملی سے ملنے آیا اور ڈکیتوں نے ان کو مار دیا، اس کو مار دیا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ادھر کوئی یعنی کہ انصاف نہیں ہے۔ پولیس کدھر گم ہے، کوئی کسی کو نہیں پتا۔ تو ہم پولیس میں ریفارمز لائیں گے، اور یہ جو کرپشن ہوتی ہے اس کو ہم لوگ روکیں گے۔ دوسرا، ہم لوگ ٹورزم، سیاحت۔ آپ سنگاپور میں جائیں، ہمارے سے زیادہ زبردست جو سیاحت ہے، یعنی کہ ماؤنٹین ایریاز ہیں، ہمارے زیادہ زبردست ہیں ان سے، لیکن وہ ان سے تقریباً 200 ارب روپے جنریٹ کر رہی ہیں سیاحت سے، ٹورزم سے، کہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ پیسہ دیتے ہیں، اور گورنمنٹ بے تحاشا پیسہ بنا رہے ہیں۔ اور یہاں پر آپ پاکستان میں کتنے زبردست ماؤنٹین ہیں، کتنے زبردست پہاڑی علاقے ہیں، یہاں سے کوئی اتنا پیسہ نہیں بنتا، وہ لوگ 200 ارب سے بھی اوپر بنا رہے ہیں پیسہ۔ تو ہم اس سیاحت کو بھی فروغ دیں گے۔ تیسرا ہمارا ون کریکولم، ایک نصاب، کہ امیر اور غریب کا بچہ ایک نصاب پڑھے۔ یہ نہیں کہ امیر کا بچہ ایک پرائیویٹ ادارے میں ہو اور غریب کا بچہ ایک سرکاری ادارے میں۔ ایک نصاب، فیڈرل بورڈ نہیں، کے پی بورڈ نہیں، صرف ایک بورڈ ہوگا کہ امیر کا بچہ بھی ایک بورڈ دے اور غریب کا بچہ بھی وہی بورڈ دے، تاکہ ایک برابری تو ہو سکے گی اس پاکستان میں۔ تو ہم ون کریکولم لائیں گے۔ اور دوسرا، میں یہ مدرسے کے بچوں کا بھی کر دوں کہ مدرسے کے بچوں کے لیے بھی ہم لوگ ایسی اپرچونٹیز لائیں گے کہ وہ لوگ ڈاکٹر بن سکیں۔ ان کا بھی دل ہوتا ہے کہ وہ لوگ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تو یہ بھی ہم لوگ لائیں گے۔ چوتھی بات، انڈسٹریز لگائیں گے ہم۔ 1947 سے لے کے 2023 تک آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے پاکستان کو جنگوں میں گھسیٹتے رہے ہیں۔ کبھی آپ وار آن ٹیرر میں آپ نے گھسیٹ دیا، رشیا کی جنگ میں گھسیٹ دیا۔ آپ کو میں ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان میں سب سے پہلا اسٹیل مل لگانے والا رشیا تھا، اور آپ امریکہ کے ساتھ مل کے اس کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ ہمارا یہ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ جنگوں سے پیسہ اکٹھا کرنا ہے، کوئی انڈسٹری نہیں لگانی۔ تو ہمارا یہ ہوگا، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ جب آپ انڈسٹری لگائیں گے تو اس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، جتنی بھی آپ انڈسٹری۔ اور انشاءاللہ آخری بات میں کروں کہ انشاءاللہ ہم لوگ ادھر اسلامک نظام بھی لائیں گے کہ ہر بندے کو اس کے حقوق بھی ملیں گے اور تمام لوگ خوشحال بھی رہیں گے۔
इंडस्ट्रीज हम लगाएंगे, उससे रोजगार के मौके पैदा होंगे। वन करिकुलम होगा, यानी एक निसाब, उससे तमाम जितने भी तालीमी बोर्ड होंगे, एक बोर्ड होगा, उसमें अमीर और गरीब का बच्चा एक बोर्ड पे पढ़ेगा। ये नहीं होगा कि अमीर के बच्चे की सिफारिश लग देगी। तो हम लोग इंशाल्लाह मेरिट को भी लागू कराएंगे, वन करिकुलम को भी, टूरिज्म को भी और इस्लामिक निज़ाम को भी हम लागू कराएंगे। और इंशाल्लाह मुझे आप ही की सपोर्ट की जरूरत है। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं इसको लागू कराऊंगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।